چاہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں یا بیک گراؤنڈ میں سنتے ہوئے تھوڑی سی سکون بھری شام گزار رہے ہوں، ہم بس خوش ہیں کہ آپ یہاں ہیں۔ ہر ڈیٹیل پکڑنے کی ضرورت نہیں، بس کہانیوں اور حقائق کو اپنے پاس بہنے دیجیے جیسے بھی آپ کو ملے، اور ویڈیوز وہ صرف تھوڑی سی تصویر جھلک کے لیے ہے۔ دیکھنا ضروری نہیں، لیکن مزہ پھر بھی آئے گا۔ تو ایک کپ چائے پکڑیں، آرام سے بیٹھیں اور دنیا کے شور کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ 1937 میں پیرس کے ایک گیس ورکس لیبارٹری میں ایک کیمیکل انجینئر ژاکس برجیئر دیر رات تک اکیلا کام کر رہا تھا۔ تبھی ایک چھپا ہوا شخص اس کے پاس آیا، ایک ایسا پیغام لے کر جو اتنا ہی ضروری تھا جتنا خوفناک۔ یہ وارننگ ڈاکٹر آندرے ہیلبرونر کے بارے میں تھی، جس کے نیچے برجیئر کام کرتا تھا، اور خاص طور پر ہیلبرونر کے نیوکلیئر فزکس کے ایکسپیریمنٹل کام کے بارے میں۔ مینہٹن پروجیکٹ شروع ہونے سے 5 سال پہلے اور پہلی نیوکلیئر ویپن ٹیسٹ سے 8 سال پہلے اس رازدار شخص نے برجیئر کو بتایا کہ چھوٹی سی چیز سے خطرناک مقدار میں انرجی نکالی جا سکتی ہے۔ یہ ایٹامک راز جو ماڈرن سائنس کھولنے کے قریب تھی، پرانے الکیمیکل ماسٹرز کو بہت پہلے سے معلوم تھے، اور یہ پیغام دینے والا خود ان میں سے ایک تھا، فلکنیلی، ایک الکیمسٹ جو ملاقات کے وقت لگ بھگ 100 سال کا ہوگا، اور اس کے بعد بھی کئی اور لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس سے ملاقات کی اور بات کی۔ اسکیپٹکس کہیں گے کہ یہ ممکن نہیں۔ فلکنیلی نہ صرف امر ہونے کا دکھاوا کرتا تھا، بلکہ وہ فزیکلی بھی بدل گیا تھا۔ دھیان سے اسٹڈی، ایکسپیریمنٹیشن اور ایسوٹیرک رسموں کے ذریعے یہ ماڈرن ماسٹر، جسے بہت لوگ آخری الکیمسٹ کہتے ہیں، ریئلٹی کے قانون توڑنے میں کامیاب ہوا اور اپنے وقت کے سب سے اہم واقعات میں شامل ہوا۔ امر ہونا ممکن ہے، الکیمی کے افسانے ایسا کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک خاص لیکوڈ چاہیے جسے ایلیکزر آف لائف کہتے ہیں، جو اس شخص کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے جو اسے پیتا ہے، اور صرف ایک بوند کافی ہے۔ ایلیکزر آف لائف کے ویریس ورژنز اینشنٹ میسوپوٹیمیا، انڈیا، جاپان اور چائنا کی تاریخ، مائتھولوجی اور مذہبی یقینوں میں ملتے ہیں، اور یہ بیلیف کم سے کم 4000 سال پرانا ہے۔ ان چند لوگوں نے اس ایلیکزر کو اس وقت میں چکھا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ 20ویں صدی کے فرینچ الکیمسٹ فلکنیلی ان میں سے ایک تھا۔ فلکنیلی کے بارے میں جو چیز لوگوں کو حیران کرتی ہے وہ اس کی تاریخی قربت ہے۔ جب ماڈرن کیمسٹری نے الکیمی کو پرانا اور آؤٹ ڈیٹڈ قرار دے دیا تھا، فلکنیلی نے 20ویں صدی میں اس روایت کو جاری رکھا اور اس کے سپر نیچرل مقصد کے لیے کام کیا۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ اسے دی لاسٹ الکیمسٹ کہتے ہیں، اور ایک ختم ہوتی نسل کے آخری ماسٹر کے روپ میں اس نے وہی کیا جو اصلی ماسٹرز کرتے ہیں۔ شان مارٹن، الکیمی اینڈ الکیمسٹس کے رائٹر کے مطابق، فلکنیلی کو مانا جاتا ہے کہ وہ 20ویں صدی میں فلاسفر سٹون ڈھونڈنے والا ایک ہی پریکٹیشنر تھا۔ فلاسفر سٹون اپنی قابلیت کے لیے مشہور ہے کہ وہ سستا دھات جیسے لیڈ کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ ایلیکزر آف لائف کا اہم جز ہے، لیکن فلکنیلی کی اس تاریخی قربت کے باوجود اس کی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آخری الکیمسٹ کے ریکارڈز کسی ڈاکیومنٹڈ جنم تاریخ سے شروع نہیں ہوتے، بلکہ 1926 میں اس کی پہلی کتاب کے چھپنے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب تک وہ نہ صرف ایک بوڑھا آدمی تھا اپنے 80s میں، بلکہ پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ تو شروعات سے ہی فلکنیلی ایک راز تھا۔ تھوڑی سی تاریخ، تھوڑے سے افسانے اور تھوڑی سی کانسپیریسی تھیوری۔ کچھ لوگ اسے امر الکیمسٹ کے روپ میں مانتے ہیں، اور کچھ مانتے ہیں کہ وہ ایک الیبریٹ ہوکس تھا جو چند ایکسنٹرک شخصیتوں نے بنایا۔ لیکن اس کی آئیڈینٹی کا سوال اس حقیقت کو کم نہیں کر سکتا کہ اس نے جو چند ٹینجیبل ثبوت چھوڑے
وہ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ ایک اصلی ماسٹر کام کر رہا تھا۔ بنا شک اس ماسٹر کا علم اتنا اصلی تھا کہ امریکن CIA کے پہلے والے آفس فار اسٹریٹجک سروسز نے اس کی آفیشیل تلاش شروع کی، کیونکہ انہیں فلکنیلی کے نیوکلیئر ویپنری کا ایڈوانسڈ علم قومی حفاظت کے لیے خطرہ لگا، اور ظاہر ہے انہوں نے اسے کبھی نہیں ڈھونڈا۔ الکمی کے علاوہ آبسکیورٹی شاید وہ چیز تھی جس میں فلکنیلی سب سے بہتر تھا۔ جو ہم جانتے ہیں اس کے مطابق فلکنیلی ایک ہمبل جینیس کا آرکیٹائپ تھا، جو معجزات کرتا تھا اور پھر خود چھپ جاتا تھا بنا کسی شہرت یا فیم کے، سالوں اور دہکوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا۔ بات کے اکاؤنٹ کے مطابق وہ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے یا انسانیت کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے واپس آتا۔ تو اگر فلکنیلی اصلی تھا تو لگتا ہے وہ ایک بہت اچھا آدمی تھا۔ فلکنیلی کا نام اور اس کی غیر معمولی قابلیتوں کی افواہیں پہلی بار 20ویں صدی کے شروعاتی دہکوں میں پیرس کے کیفیز اور سیلون سے ابھری، جب اکلٹ اور ایسوٹیرک چیزوں میں دلچسپی اپنے عروج پر تھی۔ آرکین علم کو بہت فیشنیبل مانا جاتا تھا، خاص طور پر اگر آپ کسی بڑے ہڈن ماسٹر کے تعلیم میں ہوتے۔ ایسا دعویٰ 2 شخصیتوں نے کیا، یوجین کینسلیٹ اور جولین شیمپین۔ یہ دونوں ایک عجیب جوڑی تھی۔ کینسلیٹ اور شیمپین ایک دوسرے کے بغل میں رہتے تھے، چھوٹے ٹوٹے پھوٹے اپارٹمنٹس میں جو بلڈنگ کے ایٹک سے رینوویٹ کیے گئے تھے، پیرس کے بیوٹ مونمارٹر ڈسٹرکٹ کے۔ یہ دونوں عمر میں 2 دہکوں سے زیادہ الگ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والے تھے۔ لوکل لوگ اکثر انہیں پیرس کی لائبریریز میں ایک ساتھ دیکھتے، ریئر اور ایسوٹیرک ٹیکسٹ پر غور کرتے ہوئے، جیسے وہ کسی خاص چیز کی تلاش میں ہوں۔ خاص طور پر دونوں کو الکیمی میں گہری دلچسپی تھی۔ 1915 جس سال انہوں نے فلکنیلی سے ملنے کا دعویٰ کیا، شیمپین کے پاس الکیمی میں 23 سال کا تجربہ تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ شیمپین کینسلیٹ کو مینٹور کر رہا تھا، جو اس وقت صرف ایک ٹینیجر تھا۔ لیکن یہ کینسلیٹ تھا جس نے پہلے اس چھپے ہوئے ماسٹر سے رابطہ کیا۔ اس کے الفاظ میں 1915 میں تھا، میں 16 سال کا تھا، اور یہ سب ایک خادم کے ذریعے ہوا جس نے مجھ سے کہا میں تمہیں ایک بہت دلچسپ شخص سے ملاؤں گا، اور وہ فلکنیلی تھا۔ وہ تھا ایک دوسرے دور کا آدمی، اپنے عجیب روپ، پرانے انداز کے مینرز اور غیر معمولی کام کے ساتھ۔ میں نے اس کے ساتھ کام نہیں کیا، میں صرف دیکھتا رہا۔ یہ الکیمسٹ کینسلیٹ اور شیمپین کی زندگیوں کو ایسے بدل دیتا ہے جیسے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 1925 تک 10 سال بعد ان کے اس اصلی چھپے ہوئے ماسٹر کے ساتھ رابطے کے دعوے نے انہیں چھوٹی سی شہرت اور کچھ انٹرسٹڈ فالوورز دلائے، جس میں فرینچ ڈپلومیٹ فرڈینینڈ ڈے لیسپس کے 5 بیٹے شامل تھے۔ ایک ساتھ مل کر انہوں نے ایک اکلٹ سیکرٹ سوسائٹی بنائی جسے برادرز آف ہیلیوپولس کہا گیا۔ برادرز آف ہیلیوپولس کے ذریعے شیمپین اور کینسلیٹ نے وہ سارے علم آگے پاس کیے جو فلکنیلی نے انہیں سکھایا، جو اس وقت تک پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ شروعات میں انہوں نے اپنے نئے اسٹوڈنٹس کا بھروسہ جیتا، لیکن وقت کے ساتھ کئی ممبرز کو اس چھپے ہوئے ماسٹر کے خیال کو ایکسیپٹ کرنا مشکل لگا۔ فلکنیلی کے گرد اتنا راز تھا کہ سوالات اٹھنے لگے، خاص طور پر یہ کہ صرف کینسلیٹ اور شیمپین ہی اس سے ملے تھے۔ لیکن 1926 میں یہ شکی آوازیں خاموش ہو گئیں جب فلکنیلی کی پہلی کتاب دی مسٹری آف دی کیتھیڈرلز چھپی۔ اس کے بعد سوال یہ نہیں رہا کہ فلکنیلی تھا یا نہیں، بلکہ یہ کہ یہ ماسٹر اصل میں کون تھا۔ شروعات میں دی مسٹری آف دی کیتھیڈرلز کی صرف 300 کاپیز چھپی۔ کینسلیٹ نے اس کا انٹروڈکشن لکھا، شیمپین نے 32 السٹریشنز دی، اور باقی فلکنیلی کا کام تھا۔ اس چھوٹے سے پرنٹ رن کے باوجود یہ کتاب آخر میں ایک سینسیشن بن گئی۔
اور اس کے بعد 1929 میں آئی اس کی دوسری کتاب ڈویلنگس آف دا فلاسفرز۔ کتاب کے کنٹینٹ کے مطابق پہلی کتاب کا مرکزی دعویٰ جسے دوسری کتاب نے مزید واضح کیا یہ تھا کہ الکیمی کے راز سامنے ہی چھپے ہوئے ہیں، جو کچھ بڑے کیتھیڈرلز اور گوتھک بلڈنگز کے آرکیٹیکچر اور سجاوٹ میں دھیان سے انکوڈ کیے گئے ہیں، جس میں نوٹر ڈیم کیتھیڈرل، ویسٹ منسٹر ایبی اور ہالی روڈ شامل ہیں۔ فلکنیلی کی کتاب کی وجہ سے عام چرچ جانے والے لوگ نوٹر ڈیم میں امڑ پڑے، اس کے بس ریلیفز کو دیکھتے ہوئے، جن کے بارے میں فلکنیلی نے دعویٰ کیا کہ وہ فلاسفر سٹون کے پروڈکشن سٹیجز کی ایلوگریکل امیجری چھپائے ہوئے ہیں۔ فلکنیلی کا یہ آرگیومنٹ کہ منع کیا گیا علم آرکیٹیکچر کی شکل میں چھپایا گیا تھا کوئی نیا خیال نہیں تھا۔ بہت پرانے افسانے کہتے ہیں کہ مشہور امر الکیمسٹ نکولس فلیمل نے فلاسفر سٹون کے راز ان رینوویشنز میں چھپائے تھے جو اس نے سیمیٹری آف ہولی انوسنٹس کے لیے فنڈ اور ڈیزائن کیے تھے۔ ایکلٹ ریسرچر لوئس پاولز کے مطابق آرکیٹیکچر رائٹنگ سے بھی پہلے آیا، اور شاید یہ بھی ایک طریقے کی رائٹنگ ہی تھی۔ کچھ میڈیول بلڈنگز کو مانا جاتا ہے کہ یہ پرانی روایت کی مثال ہے جو الکیمی کا پیغام آرکیٹیکچر کے ذریعے آگے بڑھاتی ہے، جو بہت پرانے دور سے آتی ہے۔ فلکنیلی کی کتابوں نے یہ خیال پہلی بار اتنے گہرے انداز میں پیش کیا کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کے دعوے اتنے تفصیل سے بھرے تھے کہ یہ دونوں کتابیں ایک طرح سے ڈاونچی کوڈ کا پہلا روپ بن گئی۔ پتھر میں انکوڈ کیے یہ پیغام کھولے جا سکتے تھے، اور صاف تھا کہ یہ کتابیں اس کی کنجی تھیں، لیکن صرف تب جب پڑھنے والا اس کے کمپلیکس سمبلزم، آرگو، ایلیگوری اور کئی زبانوں کے ورڈ پلے کے جال کو سمجھ سکے جو اس کے اصلی پیغام کو چھپاتے تھے۔ یہ گھنا ماسٹرفل ورڈ پلے فلکنیلی کی سب سے نمایاں خصوصیت بن گئی۔ ان مشکل ورڈ پزلز کی کیوریوسٹی نے دونوں کتابوں کو پیریزینس اکلٹسٹ میں بہت پاپولر بنا دیا، جن کے بہت سے لوگ نہ صرف بڑے بلڈنگز کے راز بلکہ خود کتابوں کے سیکرٹس ڈیکوڈ کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ یہ ایک فلکنیلی کریز تھا، لیکن یہ کوئی بیکار دور نہیں تھا۔ جتنی کرپٹک کی کتابیں تھیں ان میں اصلی پیغام چھپے تھے، اور لکھنے والے کا علم اور اسکالرشپ کی گہرائی صاف ظاہر تھی۔ اچانک شیمپین اور کینسلیٹ کے دعوے اتنے فار فیچ نہیں لگے کہ فلکنیلی سچ میں موجود تھا، اور وہ ایک بڈھا، بے انتہا دولت مند اور زبردست علم والا آدمی تھا۔ دوسری کتاب کے بعد یہ ایک ممکن حقیقت لگنے لگا کہ اس الکیمسٹ نے میگنس اوپس، الکیمی کا ماسٹر کام حاصل کر لیا تھا۔ فلکنیلی کے پرائمری پیوپل کے طور پر کانسلیٹ نے خود 1922 میں فلکنیلی کے اس کام کو اوتھینٹیکیٹ کیا تھا، فرانس کے سارکیلیز میں جارجی کمپنی کے گیس ورکس میں۔ وہاں اس نے 100 گرام لیڈ کو سونے میں بدلا، 2 گواہوں جولین شیمپین اور گاستون سوواش کے سامنے۔ اس نے یہ ایک چھوٹے سے حصے کے ذریعے کیا جو اس کے ماسٹر نے اسے دیا تھا، فلاسفر سٹون۔ لیکن فلاسفر سٹون بنانا فلکنیلی کا آخری مقصد نہیں تھا جو اس نے بعد میں حاصل کیا۔ کینسلیٹ لکھتا ہے، جب دا مسٹری آف دا کیتھیڈرلز 1922 میں لکھی گئی، فلکنیلی کو ابھی خدا کا انعام نہیں ملا تھا، لیکن وہ سپریم ایلومینیشن کے اتنے قریب تھا۔ فلکنیلی غائب ہو گیا جب وہ فیٹل آر آئی، جب سائن پورا ہوا۔ فلکنیلی اب نہیں رہا۔ یہ دلچسپ ہے کہ کانسلیٹ کسی سائن کا ذکر کرتا ہے جو فلکنیلی کے غائب ہونے سے پہلے تھا۔ ویسٹرن الکیمی میں دھاتوں کا ٹرانسمیوٹیشن کبھی آخری مقصد نہیں تھا، بلکہ ایک اہم نشان تھا کہ الکیمسٹ صحیح راستے پر ہے۔ جاک سودول اپنی کتاب الکیمسٹ اینڈ گولڈ میں کہتا ہے، ٹرانسمیوٹیٹری پاور صرف ایک ایکسپیریمنٹ تھا جو ماسٹر ورک کے آخر میں کیا جاتا ہے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے ایک بنائی گئی چیز سچ میں فلاسفر سٹون ہے۔ فلاسفر سٹون کا مقصد صرف یونیورسل میڈیسن بنانے کے لیے ہے جو ایلیکزر آف لائف ہے۔
1937 میں اپنے غائب ہونے کے 15 سال بعد ایک ملاقات میں فلکانیلی نے مزید وضاحت کی۔ وہ کہتا ہے، اصلی چیز دھاتوں کا ٹرانسمیوٹیشن نہیں بلکہ خود کام کرنے والے کا بدلاؤ ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الکیمی کا ایک سب سے اہم کانسیپٹ کیا ہے، پروجیکشن۔ الکیمی میں پروجیکشن ایک ٹرم ہے جو کسی چیز کو اس کے سب سے اونچے پوٹینشل تک پہنچانے کے پروسیس کو بیان کرتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے پروجیکشن کو دو پروسیس کا کمبینیشن سوچیں، پیوریفیکیشن اور اسینشن۔ تھیوریٹیکلی سستا دھات جیسے لیڈ کو پریشیس میٹل جیسے سونا یا چاندی میں پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن پروجیکشن کا پوٹینشل خود الکیمسٹ تک جاتا ہے، جہاں اصلی ماسٹرز اپنا الٹیمیٹ پوٹینشل حاصل کر سکتے ہیں اور انسان کا ایک ہی لمیٹیشن، مورٹیلٹی، کو پار کر سکتے ہیں۔ اگر پروجیکشن ممکن ہے تو موت ایک ایسی حالت ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس علاج کا اینٹیڈوٹ ہے ایلیکسر آف لائف، جو بھی وہ اصل میں ہو۔ اسی ملاقات میں فلکانیلی نے بتایا کہ الکیمسٹ ایلیکسر کے ذریعے امر کیسے ہوتا ہے، اور سب سے دلچسپ بات، اس میں کوئی اشارہ نہیں کہ یہ کوئی لیکوڈ ہے، بلکہ یہ کسی فزیکل سبسٹینس سے زیادہ ریالٹی کے بندھن کو توڑنے کا لٹرل بریک تھرو لگتا ہے۔ فلکانیلی کے مطابق وہ کہتا ہے، الکیمی کا راز یہ ہے میٹر اور انرجی کو مینیپولیٹ کرنے کا ایک طریقہ، جسے ماڈرن سائنٹسٹ فیلڈ آف فورس کہتے ہیں۔ یہ فیلڈ آبزرور پر کام کرتا ہے اور اس سے کائنات کے مقابلے میں ایک پریویلیج پوزیشن دیتا ہے۔ اس پوزیشن سے اسے وہ ریالٹیز ملتی ہیں جو اکثر وقت، خلا، میٹر اور انرجی کے ذریعے ہم سے چھپی ہوئی ہیں۔ یہی ہے جو ہم گریٹ ورک کہتے ہیں۔ الکیمی کے سمبلزم کے مطابق فلکانیلی کا کائنات کے پریویلیجڈ آبزرویشن کا بیان پرانے ہرمیٹک میکسم ایز ابو سو بلو سے بہت ملتا ہے۔ ایز ابو سو بلو یہ خیال ہے کہ میکروکازم ہمارے باہر کی کائنات کا علم ہمیں مائکروکازم، یہاں زمین پر ہماری دنیا اور ریالٹی کا علم دیتا ہے، اور یہ الٹا بھی کام کرتا ہے، جیسے ایک آئینے کا عکس۔ تو بات یہ ہے، کائنات لگ بھگ بے انتہا ہے۔ ماڈرن سائنس کے مطابق ڈائمینشنز اور ریالٹیز کی تعداد انگنت ہے۔ اگر کوئی شخص ان کا تھوڑا سا حصہ بھی ایکسیس کر سکے، ابو کا علم وہ بلو میں، یعنی اس دنیا اور ریالٹی میں ناممکن چیزیں کر سکتا ہے۔ ایز ابو سو بلو۔ تھوڑی سی کنٹروورسی کے ساتھ کچھ لوگوں نے اشارہ کیا کہ ایسا ریالٹی بلینڈنگ شاید جیزس کرائسٹ، محمد پیس بی اپون ہم، بدھا اور اوروں کے معجزات کی وجہ ہو، لیکن ایلیکسر کی بات پر واپس آتے ہیں۔ صاف ہے کہ اگر ایسی چیز ہے تو تاریخ میں بہت کم لوگوں نے اسے حاصل کیا۔ فلکانیلی نے اسے یوں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے، یہ ایک پرانا راز ہے جو ہر صدی میں چند لوگوں نے ڈھونڈا۔ بدقسمتی سے صرف مٹھی بھر لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ فلکانیلی کیسے ان چند لوگوں میں شامل ہوا اور اس راز کو ڈھونڈا، اس کے کچھ تفصیلات ہمیں معلوم ہیں۔ جب الکیمسٹ غائب ہوا، اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کینسلیٹ کے لیے ایک پیپر چھوڑا، اور سالوں بعد کینسلیٹ نے ایک خط ڈھونڈا جو فلکانیلی نے لکھا تھا، لیکن کسی وجہ سے بھیجا نہیں تھا۔ لیکن صاف تھا کہ الکیمسٹ اس خط کو بہت قیمتی سمجھتا تھا، کیونکہ یہ ایک پاکٹ بک میں رکھا ہوا تھا جو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا، اور کاغذ اس کی لیبارٹری کے بڑے سٹوف کی فائن گریسی ڈسٹ سے براؤن ہو چکا تھا۔ یہ خط بے شک فلکانیلی کے ماسٹر کے لیے تھا۔ ہم فلکانیلی کے ماسٹر پر بعد میں واپس آئیں گے۔ اس خط کے بارے میں، جو اتنا ہی کرپٹک تھا جتنی اس کی کتابیں، اس میں ایک اہم واقعہ کا ذکر تھا۔ فلکانیلی بتاتا ہے، جب میری بیوی نے مجھے یہ خوشخبری دی، میں حیرانی اور خوشی سے دنگ رہ گیا اور اتنا خوش تھا کہ خود کو سنبھال نہیں سکا۔ میری بیوی سینسیٹیو لوگوں کی نہ سمجھ آنے والی انٹیوشن کے ساتھ، اس نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو رنگ برنگی روشنی میں لپٹا ہوا تھا اور سورج کی طرف اٹھایا جا رہا تھا۔
ہمیں اس کی وضاحت کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کیا معجزہ تھا؟ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ سچ میں لگتا ہے کہ ایلیکزر آف لائف لیبارٹری میں بنائی گئی کسی چیز سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ بدقسمتی سے یہ چند بیانات ہی ہیں جو ہمیں معلوم ہے کہ فلکانیلی نے میگنس اوپس کیسے حاصل کیا۔ یہ صاف نہیں کہ فلکانیلی کب غائب ہوا، صرف یہ کہ یہ اس کے بعد تھا جب اس نے کینسلیٹ کو اپنی آخری کتابوں کا مینوسکرپٹ دیا، شاید 1922 کے آخر میں۔ کینسلیٹ کے بیان پر واپس آئیں۔ اس نے کہا کہ فلکانیلی اب نہیں رہا۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ماسٹر مر گیا، بلکہ یہ اس کی پہلی والی آئیڈینٹی فلکانیلی کا خاتمہ تھا۔ کینسلیٹ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے، اس الہی شعلہ کے اثر کے نیچے پرانا آدمی پورا جل جاتا ہے۔ نام، خاندان، وطن، سب ایلیوژنز، سب غلطیاں، سب نفسانی باتیں دھول میں مٹ جاتی ہیں، اور جیسے شاعروں کا فینکس راکھ سے ایک نئی شخصیت جنم لیتی ہے، کم سے کم فلسفک روایتیں ایسا کہتی ہیں۔ فلکانیلی اب نہیں تھا کیونکہ میگنم اوپس کی کامیابی نے اسے کسی اور میں بدل دیا تھا، لیکن یہ تبدیلی شاید کینسلیٹ کے تصور سے زیادہ لٹرل تھی۔ 1922 میں غائب ہونے کے بعد فلکانیلی نے کوئی صاف جواب یا ٹینجیبل ثبوت نہیں چھوڑا، سوائے ان پیپرز اور مینوسکرپٹس کے جو اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیے۔ کینسلیٹ لکھتا ہے کہ اس نے گہری تکلیف اور درد محسوس کیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے ماسٹر سے یہ جدائی ناگزیر تھی۔ وہ اور شیمپین 1925 میں برادرز آف ہیلیوپولس بناتے ہیں، اور فلکانیلی کی دونوں کتابیں چھاپنے کے بعد ان پر فلکانیلی کی قیمتی رازوں کو ظاہر کرنے کے لیے بےتاب ریکویسٹ کی بھرمار ہو گئی۔ اس کے باوجود کینسلیٹ اور شیمپین صرف چند اسٹوڈنٹس کو قبول کرتے ہیں اور زیادہ تر پبلک سے دور رہتے ہیں۔ شیمپین نے فلکانیلی کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس نے خود میگنم اوپس کا راز ڈھونڈا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے ماسٹر سے سیکھے ہوئے ہر علم کا استعمال کر کے ایکسپیریمنٹس کیے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ بار بار ناکامی کی فرسٹریشن نے اسے اپنی نئی شہرت کی لائم لائٹ میں شرمندگی کے حد تک لے گئی۔ ایک وقت میں کینسلیٹ سے جدا نہ ہونے والا شیمپین خود کو الگ کر لیتا ہے اور شراب کوشی میں دھت ہو جاتا ہے۔ آخر میں سیدھا ایبسنتھ پینے تک پہنچ گیا۔ اس نے اس کا جسم تباہ کر دیا۔ شیمپین کو اتنا برا گینگرین ہوا کہ اس کی انگلیاں سچ میں گر گئیں، اور 26 اگست 1932 کو اس کی لاش ایک خالی ایبسنتھ کی بوتل کے بغل میں گری ہوئی ملی۔ شیمپین کی موت کی خبر سن کر کہا جاتا ہے کینسلیٹ کا چہرہ سارا رنگ کھو بیٹھا اور خود کو روک نہ سکا۔ وہ ایسے رویا جیسے اس نے اپنا باپ کھو دیا ہو، حالانکہ اس نے بھی کئی دیر رات تک لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹس کیے تھے۔ شیمپین کی موت نے اسے اتنا ہلا دیا کہ اس نے میگنم اوپس ماسٹر ورک کی تلاش کو بڑی حد تک چھوڑ دیا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اوپس مائنر یا مائنر ورک کا الکیمیکل فن سکھانے پر فوکس کیا۔ میگنم اوپس کے مقابلے جو پروجیکشن، پیوریفیکیشن اور اسینشن کا ماسٹری ہے، اوپس مائنر انسانی روح کی ایلیمنٹل بیلنسنگ کو دکھاتا ہے، جسے کینسلیٹ محسوس کرتا تھا کہ ایک اس کا دوست شیمپین اس میں ناکام رہا۔ ہرمیٹک الکیمی کے مطابق الکیمسٹ جب تک اوپس مائنر حاصل نہیں کرتا تب تک وہ میگنم اوپس کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ شیمپین کے جانے کے بعد کینسلیٹ فلکانیلی کا اکیلا بچا ہوا گواہ اور ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ رہ گیا۔ سب سورسز مانتے ہیں کہ کینسلیٹ فلکانیلی کا سب سے قریبی اور ڈیڈیکیٹڈ ایکولائٹ تھا شروعات سے ہی، تو شاید یہ تقدیر تھی کہ وہ ایک آخری بار ماسٹر کو دیکھے، فلکانیلی کے پہلی بار غائب ہونے کے 32 سال بعد۔ کینسلیٹ کے مطابق 1954 میں اسے ایک کرپٹک خط ملا جس میں انسٹرکشن تھے کہ وہ اپنا سامان باندھے، اپنے اسٹوڈنٹ سے الوداع کرے اور اسپین کے شہر سیویا جائے۔ اس سمنس کی اوتھینٹسٹی صاف تھی کیونکہ یہ اسی شخص کی انمسٹیکیبل ہینڈ رائٹنگ میں تھا جو ایک وقت میں اپنے آپ کو فلکانیلی کہتا تھا۔
सेविया पहुंचने पर कैंसिलिएट के पास जल्द ही एक अजीब तरह के कपड़े पहने हुआ आदमी आया, जो ऐसा लगता था जैसे वो 16वीं सदी से आया हो। इस आदमी ने उसे एक कार में बैठाया, फिर शहर से दूर पायरेनीज माउंटेन रेंज की तरफ ले गया। रास्ता इतना पेचीदा और जानबूझकर उलझा हुआ था कि जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचे, कैंसिलिएट को कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कहाँ है। लेकिन ये ऊंची जगह पर था और कार से उतरते ही उसने सामने एक बड़ा कैसल देखा जो क्लिफ साइड के ऊपर था। दूर से एक आदमी उसकी तरफ चलने लगा। जब वो करीब आया, कैंसिलिएट ने तुरंत पहचान लिया कि ये फुल्कानेली था, लेकिन वो बदल गया था फिजिकली। मास्टर पहले ही बहुत बुढ़ा आदमी था। 30 साल बाद मैंने उसे दोबारा देखा और वो 80 साल का लगता था, यानी वो एक ऐसे आदमी जैसा दिखता था जो मुझसे ज़्यादा उम्र का नहीं था। हालांकि कैंसिलिएट हैरान था, फिर भी एक खुशी वाली मुलाकात थी और फुल्कानेली ने अपने पुराने स्टूडेंट को इशारा किया कि वो उसके पीछे कैसल के एक वॉच टावर की तरफ और उसकी घूमती हुई सीढ़ियों पर चढ़े। ऊपर पहुंचकर कैंसिलिएट ने नीचे कोर्टयार्ड की तरफ देखा, जहां उसने बच्चों को गार्डन में खेलता देखा, जबकि बड़े लोग साइड में छांव में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। सबके कपड़े बहुत अजीब थे, ख़ास तौर पर उनका फैशन 16वीं सदी से लिया गया लगता था। पीछे से फुल्कानेली की आवाज़ ने कैंसिलिएट के नज़र को रोका, उसे बताते हुए कि ये जगह एक एल्केमिकल एन्क्लेव है, एल्केमिस्ट की एक राजदार कॉलोनी। उसने फिर कैंसिलिएट को कुछ वक्त के लिए उनके साथ रहने की दावत दी, जिसे उसके पुराने स्टूडेंट ने बिना हिचक कबूल किया। इसके बाद वो टावर में वापस उतरे, जहां फुल्कानेली ने एक दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बुलाया। अंदर एक पूरी इक्विप्ड लैब थी जो ख़ास तौर पर कैंसिलिएट के लिए तैयार की गई थी। यहाँ उसने अगले कई महीने एक्सपेरिमेंट्स करते हुए एल्केमिस्ट की कॉलोनी के साथ रहते हुए गुजारे। कैंसिलिएट के क़याम के दौरान फुल्कानेली उसके सामने सिर्फ कभी कभार ही आता था, और अगर कोई बात होती तो वो बहुत मुख्तसर होती। इसके बाद वो हफ्ते के लिए गायब हो जाता। लेकिन हर मुलाकात में कैंसिलिएट ने देखा कि मास्टर और जवान होता जा रहा था, धीरे धीरे डी एजिंग हो रही थी। और भी अजीब बात, कैंसिलिएट ने उसके फीचर्स को वक्त के साथ ज़्यादा फेमिनिन होते देखा। एक सुबह कैंसिलिएट जल्दी उठा और ताज़ी हवा के लिए कोर्टयार्ड में गया। उसकी शर्ट अभी भी खुली थी और ब्रेसेस उसके ट्राउज़र से लटक रहे थे। जब वो एक आर्चवे के सहारे खड़ा था, सुबह की खामोश हवा के मज़े ले रहा था, उसने देखा कि 3 औरतें लंबी बहती हुई ड्रेसेस में कोर्टयार्ड में दाखिल हुईं। जब वो उसके पास से गुजरी, अचानक एक औरत रुकी, उसकी तरफ मुड़ी और उसे ग्रीट किया। कैंसिलिएट का जवाब ही नहीं बना, वो पूरा खामोश रह गया। वो औरत फुल्कानेली थी। और ये सिर्फ क्रॉस ड्रेसिंग नहीं था, ये एक पूरा फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन था। हालांकि कैंसिलिएट तफसीलात में वेग है, लेकिन लगता है कि फुल्कानेली के पास अब भी कुछ मेल फीचर्स थे, लेकिन वो साफ तौर पर एंड्रोजिनस था और फीमेल की तरफ झुक रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन बाहर के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल अजीब लग सकता है, लेकिन ये एल्केमी के लिटरेचर का एक सबसे अहम मोटिफ है, हर्माफ्रोडाइट का, जो अक्सर एक 2 सिरा मखलूक के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें दोनों जिन्स के फिज़िकल फीचर्स होते हैं। इस सिंबल का ख़ास नाम है डिवाइन एंड्रोजाइन। हर्मेटिक एल्केमी में डिवाइन एंड्रोजाइन मेल और फीमेल, दिन और रात, रूह और मैटर के बीच इत्तेहाद को दुरुस्त करता है। 2 मुख्तलिफ ताकतों के बीच डुअलिज़म, जहां उनका इत्तेहाद एक ट्रांसेंडेंटल परफेक्शन को दुरुस्त करता है। कुछ एल्केमिस्ट इस इत्तेहाद को लेबोरेटरी में फिलोसोफर स्टोन बनाने के लिए ज़रूरी केमिकल एरेस से जोड़ते हैं, लेकिन दूसरे डिवाइन एंड्रोजाइन को फिलोसोफर स्टोन से भी आगे और एलिक्सर ऑफ लाइफ से भी परे एक कदम समझते थे। और जैसे कि ये सब्सटेंसेस
अक्सर लिटरल तौर पर बात किए जाते थे, वैसा ही डिवाइन एंड्रोजाइन भी एक फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में लिया जाता था। ये एक काफ़ी ग्राफिक प्रोसेस था, जो शायद वजह है कि फुल्कानेली अपने कासल के क्वार्टर्स में लंबे वक्त तक बंद रहता था। हिस्टोरियन लॉरा नाइटजेट्स्की के मुताबिक वो कहती हैं, कुछ ज़्यादा ऑब्सक्योर एल्केमिकल लिटरेचर इस एंड्रोजाइन की तरफ इशारा करती है। जो इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रता है उसके सब बाल, दांत और नाखून गिर जाते हैं और नए उगते हैं। जिल्द जवान नरम हो जाती है और चेहरा एसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपना लेता है। डिवाइन एंड्रोजाइन की आर्टवर्क अक्सर लैटिन लफ्ज़ रेबिस के साथ होती है, जो डुअल या डबल मैटर में ट्रांसलेट होता है। रेबिस को मैग्नम ओपस का आखिरी प्रोडक्ट कहा जाता था। इस तरह फुल्कानेली इस एंड्रोजिनस हर्माफ्रोडिटिक फॉर्म में तब्दील होना एक चीज़ का सीधा नतीजा था, उसकी एल्केमी के मास्टर वर्क की तकमील। कैंसेलिएट के अकाउंट के मुताबिक डिवाइन एंड्रोजाइन ने उसे सिर्फ एक जुमला कहा, लेकिन वो बहुत गहरा था। वो कहता है, वो वक्त आएगा मेरे बेटे जब तुम एल्केमी में काम नहीं कर पाओगे, जब तुम्हें साउथ की सरहदों पर रेयर और मुबारक ज़मीन की तलाश करनी होगी। सच में कैंसेलिएट ने डिवाइन एंड्रोजाइन की इस एडवाइस को माना। थोड़ी देर बाद उसने अपना एल्केमिकल काम छोड़ दिया और कंपाउंड से चला गया, वजूहात जो वो पूरी याद नहीं कर सकता। जब वो चला गया, कैंसेलिएट ने दावा किया कि उसकी सब यादें ड्रीम लाइक, वेग और याद करने में मुश्किल होती गईं, और ऐसा लगा जैसे किसी तरह का हिप्नोसिस यूज़ किया गया हो उसे भुलाने के लिए। लेकिन उसके दोस्त ने थ्योरी दी कि वो शायद किसी और डायमेंशन में चला गया, एक ऐसी जगह जहां ऐसी मुलाकातें मुमकिन हैं। हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि कैंसेलिएट असल में कहाँ था, ना ही उसके इस जवान फेमिनिन फुल्कानेली के अजीब अकाउंट को प्रूव किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी मिकदार में सबूत कम से कम उसके सफ़र की सच्चाई को तो बैक करता है। ये सबूत आता है रिस्पेक्टेड साइंटिफिक हिस्टोरियन जेरार्ड हेम से, जो सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एल्केमी एंड अर्ली केमिस्ट्री का फाउंडर था और एकेडमिक जर्नल एम्बिक्स का एडिटर, तो वो एक भरोसेमंद सोर्स है। 1950 के आखिर में हेम ने कैंसेलिएट की बेटी से दोस्ती की और एक बार वो अपने वालिद की कुछ चीज़ें उसे दिखाने के लिए लाई, जिसमें उसका पासपोर्ट भी था। हेम हमेशा कैंसेलिएट की कहानी पर शक करता था, तो उसने पासपोर्ट को ध्यान से देखा। 1954 में स्पेन में होने का सबूत ढूंढते हुए हेम के हैरत के लिए पासपोर्ट के स्टैम्प्स ने न सिर्फ ये दिखाया कि कैंसेलिएट 1954 में सेविया गया था, बल्कि उसने स्पेन में कई महीने गुजारे जैसे उसने बयान किया था। सालों में बहुत लोगों ने कैंसेलिएट के सेविया में होटल रिकॉर्ड्स या किसी से मुलाकात के सबूत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि कैंसेलिएट कहाँ गया या उसने क्या किया, सिर्फ ये कि उसकी कहानी कभी डिबंक नहीं हुई। लेकिन कैंसेलिएट अकेला नहीं था जिसने फुल्कानेली को उसके गायब होने के बाद देखा। दरअसल पहली गवाही उसके 17 साल पहले की थी और इसे इतना सीरियसली लिया गया कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने मास्टर की वजह से एक बड़ी तलाश शुरू की। ये जून 1937 की एक देर रात थी, पेरिस के गैस बोर्ड के लेबॉरेटरीज़ में। यहाँ साइंटिफिक टेस्ट डॉक्टर आंद्रे हेलब्रॉनर के नीचे किए जा रहे थे, जो एक विजनरी फिजिसिस्ट था और उस वक्त न्यूक्लियर फिजिक्स की फील्ड में पायनियर था। उसका मेन असिस्टेंट था जाक बर्जियर, एक केमिकल इंजीनियर। यहाँ ये जिक्र करना ज़रूरी है कि बर्जियर एक मल्टी टैलेंटेड आदमी था, सिर्फ एक हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट नहीं। वो बाद में फ्रेंच रेजिस्टेंस का सीक्रेट एजेंट, एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट और आखिर में एक मशहूर अकल्टिस्ट रिसर्चर बना। उसके पास एक आइडेटिक या फोटोग्राफिक मेमोरी भी थी, जो उसके दावे को बिलीवेबल बनाती है कि उसने उस राजदार शख्स के बोले हुए अल्फाज वर्ड फॉर वर्ड रिकॉर्ड किए। बर्जियर का बॉस
ڈاکٹر آندرے ہیلبرونر اپنے ایکسپرٹیز کے لیے مشہور تھا، اس لیے ڈسٹنگوشڈ لوگ اکثر اس سے آئیڈیاز، انسائٹس، ریمارکس اور سوالات کے لیے رابطہ کرتے تھے۔ لیکن ہیلبرونر ایک انٹروورٹڈ گہری سوچ میں ڈوبا آدمی تھا، اتنا کہ وہ اکثر مس میچنگ کپڑے پہنتا تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ باتوں میں دھیان دینے میں اچھا نہیں تھا۔ جب اسے اپنے اسسٹنٹ کے فوٹوگرافک میموری کا پتہ چلا، وہ بہت خوش ہوا اور اس نے ژاک برجیئر کو ہر گیسٹ سے ملنے کا کام دیا۔ اس پرٹیکولر گیسٹ نے دیر رات ملاقات کی خاص ریکویسٹ کی تھی، تو برجیئر اکیلا ایک چیئر پر بیٹھا، نوٹ بک ہاتھ میں، لیبارٹری میں ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اس کا دل دھک سے رکا جب اسے احساس ہوا کہ کمرے کے اندھیرے کونے میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ برجیئر کچھ بول پاتا، اس شخص نے سائے سے باہر نکل کر اس سے بات کی۔ اس نے کہا، ایم آندرے ہیلبرونر، جن کے اسسٹنٹ آپ ہیں، نیوکلیئر انرجی پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ایم ہیلبرونر نے اتنی مہربانی کی کہ مجھے اپنے کچھ ایکسپیریمنٹس کے رزلٹ کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر ہیلبرونر نے پہلے آرٹیفیشل لیدر، لیکوڈ سٹیریلائزیشن، ہائیڈرولک ایلیویٹرز اور الیکٹرک بیٹریز جیسے کئی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ میں پائنیئر کام کیا تھا۔ لیکن اس ملاقات سے 3 سال پہلے ہیلبرونر نے اپنا پورا دھیان نیوکلیئر فزکس اور خاص طور پر نیوکلیئر ریاکشنز کے پاور پوٹینشیل کی طرف کیا تھا۔ اور اس ملاقات کی تھوڑی دیر بعد ہیلبرونر اور برجیئر نے فرینچ اکیڈمی آف سائنسز کو ایک رپورٹ سبمٹ کی، جس میں ہائیڈروجن بام نام کے نیوکلیئر ویپن کے ڈیولپمنٹ کی تفصیل تھی۔ بہتوں کے لیے اس نئے فیلڈ میں اتنی تیزی سے ایڈوانسمنٹ برجیئر کے اس دعوے کو بیلیویبل بناتا ہے کہ یہ وزٹر ہی تھا جس نے ہیلبرونر کو یہ بریک تھرو بنانے کے لیے ضروری انفارمیشن دی، اور برجیئر نے صاف طور پر اسے الکیمسٹ فلکنیلی کے روپ میں پہچانا۔ فلکنیلی نے برجیئر سے وربیٹم کہا، وہ کہتا ہے، آپ کامیابی کے قریب ہیں، جیسے آج کے کئی اور سائنٹسٹ بھی ہیں۔ مہربانی کر کے مجھے اجازت دیں، بہت بہت سنبھل کر رہیں۔ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، جو کام آپ اور آپ کے کنٹمپریریز کر رہے ہیں وہ خوفناک طور پر خطرناک ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو شخصی طور پر خطرے میں ڈالتا ہے، یہ پورے انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ نیوکلیئر پاور کا لبریشن آپ کے سوچ سے زیادہ آسان ہے، اور آرٹیفیشلی پیدا کی گئی ریڈیو ایکٹیویٹی ہمارے پلینٹ کے ایٹماسفیئر کو بہت جلد کچھ سالوں میں زہریلا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اٹامک ایکسپلوژنز کچھ گرینز دھات سے بنائے جا سکتے ہیں جو اتنے پاورفلز ہوتے ہیں کہ پورے شہر تباہ کر دیں۔ میں آپ کو یہ فیکٹ کے طور پر بتا رہا ہوں، الکیمسٹ یہ بہت عرصے سے جانتے تھے۔ اگر برجیئر پر یقین کیا جائے تو فلکنیلی کے یہ الفاظ مینہٹن پروجیکٹ، امریکہ کے پہلے اٹامک بم کے سیکرٹ ڈیولپمنٹ سے آدھا دہک پہلے ہے۔ دنیا کے اکثر لوگوں نے نیوکلیئر ویپن کے کانسیپٹ کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا، لیکن فلکنیلی کی وارننگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آگے پرانی تہذیبوں کی ایک کھوئی ہوئی تاریخ بیان کی، جن کا خاتمہ خود ان کی وجہ سے ہوا، اور ہمارا بھی وہی غلطی دہرانے کا خطرہ۔ وہ کہتا ہے، ماضی میں ایسی تہذیبیں تھیں جو اٹامک انرجی سے واقف تھی اور اسے غلط استعمال کرنے سے پورے طور پر تباہ ہو گئیں، لیکن کچھ ٹیکنیکس تھوڑی سی بچی رہی۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یاد رکھیں کہ الکیمسٹس کی ریسرچز مورل اور مذہبی فکروں سے رنگی ہوئی تھی، جبکہ ماڈرن فزکس ایک ایسی سائنس ہے جس میں ضمیر نہیں۔ میں نے اپنا فرض سمجھا کہ یہاں وہاں کچھ ریسرچرز کو وارن کروں، لیکن مجھے کوئی امید نہیں کہ یہ وارننگ افیکٹو ہوگی۔ جبکہ فلکنیلی نے ایک ایسی تاریخ بیان کی جو ہمیں کبھی سکھائی نہیں گئی۔ کچھ تھیوریز ہیں کہ پرانے دور میں نیوکلیئر وار ہوئی تھی، خاص طور پر انڈیا میں، جہاں کچھ پرانے سائٹس کے ایکسکیویشن میں دوسری چیزوں کے ساتھ فلیٹ اور زیادہ ریڈیو ایکٹیو اسکیلیٹنز، ریڈیو ایکٹیو ایش کی لیئرز
اور بڑے کریٹرز ملے ہیں جن کے زمین پر میٹیور گرنے کا کوئی نشان نہیں۔ سنسکرت اسکرپچر مہابھارتا میں کچھ ایسے بہت شک بھری تصویریں ہیں۔ ایک ایسا پروجیکٹائل جو کائنات کی پوری طاقت سے چارج تھا، دھواں اور شعلوں کا ایک انکینڈسنٹ کالم، ہزار سورج جیسے روشن۔ دھواں کے بادل پہلے دھماکے کے بعد ابھرتے ہوئے گول گول سرکل میں بدلتے ہوئے راکھ میں بدل گئے۔ بال اور ناخن گر گئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد سب کھانے کی چیزیں انفیکٹڈ ہو گئیں۔ لیکن اصلی مسٹری یہ ہے کہ فلکانیلی کے وارننگ کا اٹامک ویپنز کے فیوچر ڈیولپمنٹ پر کیا اثر ہوا۔ جو ہمیں یقیناً پتہ ہے وہ یہ کہ 1940 کے بہار میں 3 سال بعد ڈاکٹر ہیلبرونر اور برجیر نے تھرمو نیوکلیئر بام یعنی ہائیڈروجن بام کے کنسٹرکشن کو میپ کیا تھا۔ اسی سال نازی جرمنی کے فرانس پر حملہ کیا اور 1943 میں ہیلبرونر کو نازی گیسٹاپو نے اریسٹ کیا، اور جلد ہی برجیر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ برجیر اپنا وقت کنسنٹریشن کیمپ میں سروائیو کر سکا، لیکن ہیلبرونر اتنا خوش نصیب نہیں تھا۔ ایک ہی اکمپلش سائنٹسٹ ہونے کے ناطے نازیز نے اسے ریلنٹلیسلی انٹروگیٹ کیا۔ ایک وقت پر انہوں نے اسے مہینوں تک ایک چھوٹے تہہ خانے میں بند رکھا۔ آخر میں بیڈ بگس یعنی کیڑوں کے کاٹنے سے انفیکشن ہوا اور نیمونیا ہو گیا، جس سے ہیلبرونر کی موت ہو گئی۔ آج کے دور میں ہیلبرونر کو ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے اپنے ساتھی قیدیوں کو نیوٹریشن کے بارے میں سکھانے کی کوششوں کے لیے اور ٹارچر اور یقینی موت کے سامنے کبھی ایک ذرہ بھی انفارمیشن نہ دینے کے لیے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، اس کا پرانا اسسٹنٹ جاک برجیر نہ ہی صرف سروائیو کرتا ہے، بلکہ 1945 میں اس نے اپنے کنسنٹریشن کیمپ سے فرار ہو کر فرینچ ریزسٹنس میں ایک سیکرٹ ایجنٹ اور سپائی کے طور پر شامل ہوا۔ اس کے اکاؤنٹ کے مطابق اس جولائی میں اس نے ایک جرمن کارپوریٹ میگنیٹ کے لیک سائڈ گھر میں گھس بیٹھ کی، جو نازی پارٹی کے ساتھ بزنس کر رہا تھا، اور اس گھر کے اندر اس نے ایک سیف ڈھونڈا۔ برجر نے اسے کھولا اور اس میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک چھوٹی بوتل کے، جس میں بہت بھاری پاؤڈر تھا۔ اس کا لیبل پڑھ رہا تھا یورینیم فار اٹامک ایپلیکیشنز۔ یہ جرمنی کے اٹامک ویپن بنانے کا پہلا ٹینجیبل ثبوت تھا۔ فوراً برجر نے اس کھوج کو الائیڈ اتھارٹیز امریکنز کو رپورٹ کیا، لیکن انہوں نے بہت شک کا اظہار کیا اور اس کی فکروں کو زیادہ تر نظر انداز کیا، کہتے ہوئے کہ ایسی چیزیں ممکن نہیں۔ لیکن یہ ایک دکھاوا تھا، پورا دھوکہ، تاکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اپنے ٹاپ سیکرٹ اٹامک پروگرام، جس کا کوڈ نیم مینہٹن پروجیکٹ تھا، چھپا رہے۔ 1 مہینے بعد اگست 1945 میں پہلا نیوکلیئر ویپن جو جنگ میں استعمال ہوا، امریکہ نے جاپان کے ہیروشیما پر گرایا، اتنے تباہ کار اثر کے ساتھ کہ آج بھی کسی عام انسان کے لیے اس واقعے کی حقیقت، دہشت اور اس کے لمبے اثرات کو سمجھنا مشکل ہے۔ بم کے دھماکے کے بعد اور ان کے راز کی دنیا کے سامنے آنے کے بعد ہی امریکنز نے جاک برجیر سے دوبارہ رابطہ کیا، تاکہ یورینیم کی بوتل حاصل کرے اور اس سے پورا سوال جواب کرے، یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے اس کے ساتھ سیدھا نہیں کھیلا۔ انہوں نے کئی آفرز دیے اور آخر میں ایک آفر نے برجیر کو منا لیا۔ یہ تھا تب تک ان پبلش رپورٹ آن دا ملٹری یوزز آف اٹامک انرجی، جو امریکن نیوکلیئر فزسسٹ ہنری ڈی ولف اسمتھ نے لکھا تھا۔ اس رپورٹ میں تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ ایٹم کی طاقت کو کیسے کھولا اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اکیلا پڑھنے کے لیے چھوڑا گیا برجیر کا دل بیٹھ گیا۔ فلکانیلی کے 1937 میں بولے ہوئے الفاظ بالکل وہی تھے۔ فلکانیلی نے اس سے کہا تھا، میں یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کروں گا جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ایم ہیلبرونر کو دہرائیں۔ کچھ جیومیٹریکل ارینجمنٹس ہائیلی پیوریفائڈ مٹیریلز کے کافی ہیں
اٹامک فورسز کو ریلیز کرنے کے لیے بنا الیکٹریسٹی یا ویکیوم ٹیکنیکس کے۔ ماسٹر الکیمسٹ کے یہ الفاظ اس رپورٹ کے ڈسکرپشن سے بالکل ملتے تھے جو ایک پہلے نیوکلیئر ری ایکٹر کو بیان کرتا تھا، جسے اٹامک پائل کہا جاتا تھا، جو پہلی بار 1942 میں بنا۔ جیسے فلکنیلی نے کہا تھا، اٹامک پائل بالکل ہائیلی پیور سبسٹینسز، خاص طور پر یورینیم اور گریفائٹ کے پریسائز جیومیٹریکل ارینجمنٹس پر ڈپینڈ کرتا تھا، جو نہ صرف فلکنیلی بلکہ دنیا میں کسی اور کو بھی 5 سال پہلے نہیں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ حیرت میں ژاکس برجیر نے امریکنز کو اپنے فلکنیلی سے ملاقات کا پورا بیان دیا، اور اس کے سیدھے نتیجے میں آفس فار اسٹریٹجک سروسز، جو امریکن CIA کا پہلا والا روپ تھا، نے الکیمسٹ کے لیے ایک فوری اور گہری تلاش شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ اسے پکڑنا دنیا اور ایلائڈ کوز کے حفاظت کے لیے ضروری تھا، اور یہ سچ میں پریشان کن تھا کہ کسی انجان شخص کو 1937 میں نیوکلیئر ویپنز کا علم تھا۔ لیکن شاید اس سے بھی زیادہ پریشان کن ایک چھپی ہوئی حقیقت تھی جو جرنلسٹ لوئی پاولز نے رپورٹ کی۔ انہوں نے کہا، ہیروشیما کی بامبنگ تک امریکنز الکیمی سے ریلیٹڈ کسی بھی مینوسکرپٹس یا ڈاکیومنٹس کے لیے شاندار قیمتیں دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ امریکن آفیسز فار اسٹریٹجک سروسز شاید برجیر کے بیان سے بہت پہلے ہی فلکنیلی کو اپنی وانٹڈ لسٹ پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ریسرچر کینتھ رینر جانسن نے ماڈرن الکیمسٹ فریٹر البرٹس سے انٹرویو کیا، جو فلکنیلی کے بچے ہوئے اسٹوڈنٹ یوجین کینسلیٹ کے قریبی رابطہ تھا۔ جانسن کی کتاب دی فلکنیلی فینومینا میں بیان کرتا ہے، فریٹر البرٹس کہتا ہے کہ آفس کو اسٹریٹجک سروسز نے فلکنیلی کی تلاش اس لیے شروع کی اور اب بھی اسے ڈھونڈ رہے ہیں، نہ صرف اس کے ایڈوانسڈ الکیمی کے علم کی وجہ سے، بلکہ اس لیے کہ افواہ ہے کہ اس کے پاس راجر بیکن کا ایک مینوسکرپٹ ہے جو نیوکلیئر فیشن اور فیوژن کے فارمولے دیتا ہے۔ بیکن البرٹس کے مطابق اپنے لکھنے میں ایک خاص مٹیریل کا ذکر کرتا ہے جس سے ایک ایسا ایکسپلوزو بنایا جا سکتا ہے جو ایک پوری فوج یا شہر کو ایک فلیش کے ساتھ تباہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ دوسروں نے بھی فلکنیلی سے ملنے کا دعویٰ کیا، کوئی بھی یوجین کینسلیٹ اور ژاک برجیر کی 2 ملاقاتوں کے گہرائی اور تاریخی امکان کے مقابلے میں نہیں۔ تو اگر فلکنیلی 1954 تک زندہ تھا جیسا کینسلیٹ کے اکاؤنٹ میں دیا گیا، تو سوال سمپل ہے، کیا فلکنیلی آج بھی زندہ ہو سکتا ہے؟ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہ ہے سال 1978۔ اکلٹ اسکالر اور ہسٹورین ڈیوڈ اوویسن نے ایک ملاقات کی تفصیلات بتائے جو اس نے فلورنس، اٹلی میں 1978 میں ایک بوڑھے آدمی سے کی، جسے وہ ماسٹر الکیمسٹ کہتا ہے۔ اوویسن یاد کرتا ہے کہ ایک بات چیت کے دوران اس ماسٹر نے اچانک سے اس سے پوچھا کہ کیا وہ فلکنیلی کو جانتا ہے۔ سوال سے حیران اوویسن نے بس اتنا کہا کہ اس کا ماننا ہے کہ فلکنیلی بہت پہلے مر چکا ہے۔ بوڑھا ماسٹر پھر مسکرایا اور اس نے جواب دیا، وہ کہتا ہے، مجھے بالکل نہیں لگتا کہ ایسا ہے، فلکنیلی زندہ ہے، فلکنیلی مجھ سے بھی زیادہ بوڑھا ہے، پھر بھی وہ زندہ ہے، وہ یہاں فلورنس میں رہتا ہے، میں نے اس سے ملاقات کی ہے، میں اس سے وقت وقت پر ملتا ہوں۔ فلکنیلی اپنے زیادہ تر پڑھنے والوں سے کئی زیادہ عقل مند ہے۔ ایک دن کوئی اسکالر دعویٰ کرے گا کہ انہوں نے آخر میں ڈھونڈ لیا کہ فلکنیلی کون تھا، لیکن وہ اسکالر غلط ہوگا۔ الکیمی کے تاریخ، لٹریچر اور افسانوں میں سیکریسی ایک بہت صاف تھیم ہے۔ مثال کے طور پر چائنیز الکیمسٹ یہ میکسم دہراتے تھے پرانے وقت سے۔ وہ کہتے تھے، سنبھل کر، اس کمرے میں کوئی کیڑا بھی نہیں ہونے دو جہاں تم کام کر رہے۔ یہ صرف ٹریڈ سیکرٹس کی حفاظت نہیں تھی، الکیمسٹ اپنے علم کو چھپانے کے لیے محنت کرتے، یہ مانتے ہوئے کہ ان کے آرٹ کی پوٹینشیل طاقت اتنی بڑی ہے کہ یہ صرف اصلی ایڈپٹس تک ہی پہنچنی چاہیے۔ دین سمبلزم
और एलिगोरी का इस्तेमाल बस बेस लाइन था। एल्केमिस्ट क्रिप्टोग्राफी के पहले पायनियर्स में से थे। अपने टेक्स्ट को सोफिस्टिकेटेड साइफर्स और बिल्कुल नई बनाई हुई ज़ुबानों से एनक्रिप्ट करते, जिनके कुछ आज तक नहीं तोड़े गए, जैसे मशहूर वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट। फुल्कानेली का काम खुद एक डेलिब्रेट एन्क्रिप्शन का एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा मानी गई थ्योरी ये है कि ये एक वर्ड प्ले है और ख़ास तौर पर वल्कन रोमन गॉड ऑफ फायर का हवाला है, जिसमें फुल्कानेली का मतलब लिटिल वल्कन है। इसमें एक अहम मानी छुपा है। वल्कन रोमन गॉड ऑफ फायर है, मेटल वर्किंग का क्रिएटिव फायर और वॉल्केनोस का डिस्ट्रक्टिव फायर। दरअसल वल्कन से ही वॉल्केनो का लफ्ज़ आता है, और वॉल्केनोस और मेटल वर्किंग के बीच रिश्ता देखना मुश्किल नहीं, क्योंकि मेटलर्जी के लिए फर्नेस चाहिए, एक बंद सुपर हीटेड चेम्बर जो हम आसानी से लिटिल वॉल्केनो से मिला सकते हैं। इस तरह लिटिल वल्कन का नाम एक ऐसी तस्वीर बनाता है जो एल्केमिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। फायरी लेबॉरेटरी फर्नेस का वो जगह जहाँ एक नए एल्केमिस्ट को एलिमेंट के ट्रांसफॉर्मेटिव प्रॉपर्टीज़ का पहले पता चलता है, और जहाँ तक एक दिन मास्टर मैग्नस ओपस का पहला निशान देखेगा। अकल्ट स्कॉलर डेविड ओवेसन के मुताबिक उसने कहा, एल्केमिस्ट ने इस बात पर जोर दिया कि उसे अपनी सोच को फर्नेसेस से कई बार गुजारना चाहिए। हमें याद होगा कि कैंसेलिएट ने जिक्र किया था कि फुल्कानेली का पॉकेट बुक उसके पर्सनल लेबॉरेटरी के बड़े फर्नेस पर बरसों दिन ब दिन काम करने की वजह से ब्राउन हो गया था। इस तरह फुल्कानेली का नाम उसके लिए किसी बहुत अहम चीज़ को इनकोड करता दिखाई देता है, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एल्केमिकल राज कैसे छुपाए और जाहिर किए जा सकते हैं। लेकिन नाम के टॉपिक पर यह सोचने के काबिल है कि क्यों अनगिनत एल्केमिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेजेंडरी या तारीखी शख्सियतों या बायोलॉजिकल फिक्शन स्यूडोनिम्स जैसे फुल्कानेली के नाम से जोड़ा गया, बावजूद इसके कि एल्केमिस्ट ने इतनी मेहनत की थी इतना सारा इल्म, रिसर्च और कंपाइल करने के लिए। इनमें से कुछ काम इतने शानदार हैं कि वो ना सिर्फ राइटिंग की ब्रिलियंस दिखाते हैं, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी के काम का सम है। बेशुमार दूसरे मशहूर एल्केमिस्ट की तरह फुल्कानेली ने कभी अपनी असली आइडेंटिटी जाहिर नहीं की, लेकिन उसके स्टूडेंट यूजीन कैंसेलिएट ने उसकी इस वजह के कुछ अजीब तफसीलात बताए। वो कहता है, मास्टर ने अपनी असली आइडेंटिटी को बैकग्राउंड में रखने का पूरा और अनशेकेबल इरादा जाहिर किया। उसने ये ज़रूरी समझा कि एनोनिमिटी को कायम रखे, जो उसने हमेशा ऑब्ज़र्व किया, शायद तबीयत की वजह से ज़्यादा, न कि सीक्रेसी के रूल के सख्त एहतमाम से। ये थोड़ी दिलचस्प बात है अगर आप इस पर गौर करें। कैंसेलिएट ने माना कि फुल्कानेली ने अपनी आइडेंटिटी शख्सी वजूहात से छुपाई, न कि एल्केमिकल रिवायत के लिए। हालांकि ये मुमकिन है कि वो बस इंट्रोवर्टेड था, लेकिन क्या इस तस्वीर में कुछ और भी हो सकता है? क्या अगर कोई वजह थी कि फुल्कानेली ने अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं की या ना करना चाहता था? ये मुमकिन हो सकता है कि फुल्कानेली कोई ऐसा शख्स हो जिसे हम पहले ही मिल चुके हैं। दरअसल दो सस्पेक्ट्स की तरफ इशारा होता है, जबकि हम जानते हैं कि फुल्कानेली ने 2 किताबें छापी। एक तीसरी किताब जिसका नाम एंड ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोरी है के होने का कहा जाता है, और इसके हैंड रिटन सफ़े उसके सबसे डिवोटेड स्टूडेंट यूजीन कैंसेलिएट के पास छोड़े गए, जिसने फैसला किया कि ये अनपब्लिश्ड रहनी चाहिए। ये यकीनन थोड़ा शक भरा है, इसलिए ये कोई हैरत की बात नहीं कि कैंसेलिएट वो पहला शख्स है जिसे अक्सर शक के नीचे लाया जाता है कि वो असली मास्टर एल्केमिस्ट हो, ख़ास तौर पर जब फुल्कानेली के बारे में हम जो कुछ जानते हैं वो ज़्यादातर सीधा कैंसेलिएट से आता है। मोटिव के लिए बहुत लोग कहते हैं कि कैंसेलिएट ने शुरुआत में पुराने एल्केमिस्ट के तरीक़ों को फॉलो करने का इरादा किया।
वक्त के साथ उसने अपने फिक्शनल मास्टर की शोहरत और ताकत को पहचाना और इसे अपना स्टेटस और प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया और अपनी तालीम का अल्योर मैक्सिमाइज़ किया। अगर ये हकीकत थी तो साफ है कि ये स्ट्रेटजी काम कर गई, लेकिन कैंसिलियट थ्योरी को डिबंक करना आसान है। फुल्कानेली की छपी हुई 2 किताबों को देखें तो एक चीज़ बहुत साफ होती है, जो भी फुल्कानेली था वो एक बेइंतहा पढ़ा लिखा आदमी था। उसके लिखने में कई फील्ड्स ऑफ स्टडी से चीज़ें आती हैं और एक वाइड रेंज के डिसिप्लिन्स में प्रोफिशिएंसी दिखाई देती है। न सिर्फ दोनों किताबों का कंटेंट इसका सबूत है, बल्कि कंटेंट खुद ग्रीक और लैटिन पन्स, ऑब्सक्योर एसोटेरिक लोर से मेटाफर्स और पुराने एल्केमिकल सिंबल्स और बिलीफ्स के सटल रेफरेंसेस से भरा हुआ है। साफ है ये शख्स न सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में गिफ्टेड था, बल्कि इस ज़मीन पर इतने लंबा जी चुका था कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के सामने आया। जब पहली किताब लिखी गई, कैंसिलियट अपने अर्ली या मिड 20s में होता। सिंपल तौर पर यह आदमी इतना जवान था कि ऐसे वाइड रेंजिंग स्कॉलरशिप का काम लिखना या नकल करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसके अलावा कैंसिलियट के लिखे इंट्रोडक्शंस और किताबों के बाकी कंटेंट के राइटिंग स्टाइल में साफ फ़र्क है। जैक साडूल, एल्केमिस्ट एंड गोल्ड के राइटर, कहते हैं, सबूत के मुताबिक कोई शक नहीं कि यह राइटिंग एक ही कलम से नहीं आया। तो जबकि उस पर अक्सर जल्दी इल्ज़ाम लगाया जाता है, ज़्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि यूजीन कैंसिलियट लिस्ट से बाहर है, लेकिन ये हमें उसके बड़े साथी जूलियन शैम्पेन की तरफ ले जाता है। अगर आप फुल्कानेली का नाम गूगल करें तो आपको जल्द ही एक आदमी की तस्वीर मिलेगी जिसमें स्पेक्टिकल्स, हाउंड डॉग आँखें और फ्रेंच बोहेमियन स्टाइल मूछें हैं। ये पोर्ट्रेट कॉमनली फुल्कानेली के नाम से जोड़ी जाती है और कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये हकीकत से ज़्यादा दूर नहीं है। ये जूलियन शैम्पेन की पेंटिंग है, एक टैलेंटेड लेकिन हमेशा गरीब आर्टिस्ट और यूजीन कैंसिलियट का मेंटोर। लेकिन बहुत लोग इसे फुल्कानेली की तस्वीर समझते हैं क्योंकि इजिप्टोलॉजिस्ट और मिस्टिक R.A. शॉलर के टेस्टिमनी की वजह से। शॉलर उन चंद लोगों में से है जिसने सीरियसली दावा किया कि उसने फुल्कानेली से शख्सी तौर पर मुलाकात की। जैसे उसने बयान किया, वो कहता है, मैं इस आदमी के पास बिल्कुल तबीयती तौर पर आया क्योंकि हम एक ही कैफ़े में आते जाते थे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले था। मुझे फुल्कानेली कभी पसंद नहीं आया, लेकिन वो पेरिस में एक ही आदमी था जिससे मैं एल्केमिकल वर्क के बारे में बात कर सकता था। उसके पास कुछ डिसाइपल्स थे, यूजीन कैंसिलियट बिल्कुल, जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता था। वो एक बहुत अजीब बंदा था, प्रैंकस्टर, और उसने फुल्कानेली इंट्रिग को उसकी हर डिटेल में जिया। शॉलर ने आगे दावा किया कि एक मुलाकात में एल्केमिस्ट ने उसे अपना स्केच बनाने की इजाज़त दी। ये मानना पड़ेगा कि ये अनलाइकली और फुल्कानेली के कैरेक्टर से बिल्कुल बाहर है, लेकिन ज़रा ठहरें, क्योंकि शॉलर की कहानी और अजीब होती है। जैसे आपने अंदाज़ा लगाया होगा, उसका स्केच जूलियन शैम्पेन के रूप से स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस रखता है, लेकिन बात यह है, शॉलर कभी शैम्पेन से नहीं मिला। उसने सिर्फ एक आदमी से मुलाकात की जो अपने आप को फुल्कानेली कहता था। शॉलर ने यह भी दावा किया कि फुल्कानेली 1932 में मर गया, जो कि शैम्पेन के मौत का वही साल है। लेकिन उसे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? खैर, लगता है ये फर्स्ट हैंड थी। शॉलर ने एल्केमिस्ट को उसके डेथ बेड पर देखा और ये एक ग्रूसम सीन था। वो कहता है, फुल्कानेली पहले ही बीमार था जब वो आखिरी बार यहाँ आया, थोड़ा लंगड़ाता हुआ और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स की शिकायत करता हुआ। 6 हफ्तों बाद उसने मुझे एक लाइन लिखी कि एक मुलाकात का ऐलान करता हूँ। जब मैं पहुँचा, वो काला पड़ रहा था और मुश्किल से बोल सकता था। अगली सुबह वो मर गया। शॉलर के मुताबिक फुल्कानेली के फेटल कंडीशंस
اور اس کی جلد کے کالا ہونے کا جو سبب ہے اس کا بے شمار ناکام ایکسپیریمنٹ تھے۔ خاص طور پر یہ لیڈ کو سونے میں بدلنے کی کوشش تھی۔ دلچسپ بات، شوالر نہ صرف یہ کہتا ہے کہ فلکنیلی ایک فالس ماسٹر اور ناکام الکیمسٹ تھا، بلکہ وہ ایک پلیجرائزر بھی تھا، نقل کرنے والا۔ شوالر کے مطابق وہ کہتا ہے، میں نے ایک کتاب پر کام کیا تھا جس میں کیتھیڈرلز کے آرکیٹیکچرل ایلیمنٹس کے ذریعے ڈیٹیلڈ ثبوت تھے کہ وہ ہرمیٹک الکیمیکل ورک کا کرسچن ایکسپریشن تھے۔ جب میں نے فلکنیلی کو مینوسکرپٹ دکھایا، اس نے کچھ دنوں کے لیے ادھار مانگا۔ مجھے مینوسکرپٹ واپس لینے میں بہت وقت لگا، اور جب اس نے واپس کیا، اس کا خیال تھا کہ یہ زیادہ راز کھولتا ہے اور پبلیکیشن سے مجھے نیگیٹو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر 1926 میں مجھے پتہ چلا دا مسٹری آف دا کیتھیڈرلز کے پبلیکیشنز کے بارے میں۔ یہ پورا میرے کام پر بیسڈ تھا۔ جتنی عجیب اور الزام بھری شوالر کی کہانی تھی، وہ اکیلا نہیں تھا جس نے شیمپین اور فلکنیلی کے بیچ کنیکشن بنایا۔ دوسرا تھا فلکنیلی کی کتابوں کا اوریجنل پبلشر جان شمٹ۔ اپنے ٹیسٹیمنی میں شمٹ نے دعویٰ کیا کہ 1 مہینے پہلے جب یوجین کینسلیٹ اس کے پاس مینوسکرپٹ لے کر آیا، اس نے ایک اور آدمی سے ملاقات کی تھی جس کی مونچھیں تھیں، جس نے اپنا نام نہیں بتایا باوجود پبلشر کے ساتھ لمبی بات چیت کے، جو اسے بڑا حیرت انگیز لگا۔ وہ یہ تھا کہ یہ آدمی 2 چیزوں کے بارے میں اتنا پیشنیٹ تھا: الکیمیکل آرکیٹیکچر اور کوڈڈ لینگویج کے مختلف روپ۔ 1 مہینے بعد جب کینسلیٹ نے شمٹ کو فلکنیلی کا پہلا مینوسکرپٹ پرنٹنگ کے لیے دیا، اس نے کہا کہ رائٹر فلکنیلی انونیمس رہنا چاہتا ہے۔ یہ ظاہر ہے شمٹ کی کیوریوسٹی کو جگایا۔ تو جیسے ہی کینسلیٹ چلا گیا، شمٹ نے مینوسکرپٹ کے صفحے پلٹنے شروع کیے۔ اس کے اکاؤنٹ کے مطابق وہ کہتا ہے، میں نے مینوسکرپٹ کو پڑھا اور دیکھا کہ اس میں وہی اسپیچ پیٹرنز تھے جو میرے پہلے کے مسٹیریس وزٹر کے الفاظ میں تھے: کرپٹک لینگویج، سلینگ، گوتھک آرکیٹیکچر کا ہرمیٹک الکیمی سے رشتہ۔ جب کینسلیٹ پبلشر کے پاس واپس آیا، اس بار وہ شیمپین کے ساتھ تھا، جو کتاب کے لیے بنائے گئے ڈرائنگز پر سائن کرنے آیا تھا۔ حالانکہ پبلشر کے لیے یہ پہچاننا مشکل تھا کہ یہ وہی آدمی تھا جسے اس نے 1 مہینے پہلے دیکھا تھا یا نہیں۔ ایک عجیب ڈیٹیل نے اس کے شک کی تصدیق کی۔ شمٹ نے کہا، حالانکہ السٹریٹر کو کولیبریٹر کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا تھا بنا کسی لٹریری رسپانسبلٹی کے، میں حیران تھا کہ میری موجودگی میں ایم کینسلیٹ نے اسے ایکسٹراڈنری رسپیکٹ اور ایڈمیریشن دکھائی۔ 1 منٹ اسے ماسٹر کہتے ہوئے، اگلے منٹ میرے ماسٹر، جب بس اس سے بات کر رہا تھا۔ اس نے شمٹ کو پورا یقین دلایا کہ فلکنیلی اور شیمپین ایک ہی تھے۔ تو شیمپین کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر چلیے دیکھیں کہ یہ فرینچ مین اصل میں کون تھا۔ جولین شیمپین ایک کافی ایکسنٹرک شخص تھا۔ وہ دن میں صرف 1 بار کھانا کھاتا تھا اور اپنے روزانہ کپڑوں میں پورا کپڑا پہن کر سوتا تھا۔ اسے الیکٹرک لائٹنگ سے یونیک نفرت تھی، لیکن وہ رات میں دیر رات تک جاگتا تھا، تو وہ ایک پیرافن لیمپ استعمال کرتا تھا جس میں ایک میگنیفائنگ گلاس جوڑا ہوا تھا، جو بیم کو ایک چھوٹے لائٹ ہاؤس کی طرح باہر پھینکتا تھا۔ شیمپین کی پریکٹیکل جوکر اور رائے سینس آف ہیومر کے لیے بھی شہرت تھی۔ مثال کے طور پر اسکول آف فائن آرٹس میں ایک ہابی اس کی یہ تھی کہ وہ فیک ایلومینیٹڈ مینوسکرپٹس بناتا اور اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز تک یہ یقین دلاتا کہ وہ اصلی ہے۔ وہ انک میں تھوڑی سی ایسڈ مکس کرتا تاکہ کاغذ تھوڑا ڈیمیج ہو اور اس کی کریشنز بہت پرانی لگے۔ وہ ایک ایکسپرٹ کیلیگرافر تھا، اسٹوڈنٹ کے طور پر بھی، اور اس کی بہن کے مطابق اس نے ٹین ایج عمر سے ہی الکیمی کو سیریسلی پریکٹس کیا تھا، اور ایڈلٹہڈ تک وہ ایسوٹیرک لٹریچر کا بہت سارا پڑھ چکا تھا۔ شیمپین صاف طور پر اپنی انٹیلیجنس اور ایبلٹیز میں گفٹڈ تھا، اور زیادہ تر وہ فلکنیلی کے پروفائل سے قریب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ
कुछ रिसर्चर्स ने शैम्पेन और फुल्कनेली के हैंड राइटिंग सैम्पल्स का कंपैरिजन किया और कहते हैं ये एक दूसरे से नोटिसेबल रिजेम्बलेंस रखते हैं, हालांकि ये परफेक्ट मैच नहीं। इस थ्योरी के साथ बड़े मसाइल तब उभरते हैं जब हम शैम्पेन के पर्सनैलिटी को देखते हैं। फुल्कनेली के मुताबिक जो अपने लिखने में रिमार्केबली सटल था, शैम्पेन एक काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट और कलरफुल शख्स था। उसके पास एक बड़ी मूंछ थी, वो लोगों को फ़नी फेसेस बनाता था और लेफ़्ट हैंडेड अकल्टिज़म यानी मैजिक के डार्क पाथ से ज़्यादा पैरानॉइड था, जिसके बारे में वो अक्सर अपने दोस्तों को वॉर्न करता था। और जहाँ फुल्कनेली का काम एक राइटर को दिखाता है जिसमें बहुत रिस्ट्रेंड और डिसिप्लिन है, जो एक मास्टर एल्केमिस्ट के लिए ज़रूरी है, शैम्पेन इसका उल्टा था। वो पैसों के साथ बहुत बुरा था और ज़िंदगी भर गरीबी में रहा। उसने अपने अडल्टहुड का ज़्यादातर हिस्सा चेन स्मोकर और पेरनॉड एब्सिंथ का ओरिजिनल ब्रांड का बड़ा फ़ैन बनकर गुजारा। नशे के रास्तों में वो बोस्ट करता था, शोहरत मांगता और सोचने से ज़्यादा तेज़ी से बोलता था। और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल में उसने पूरा कंट्रोल खो दिया। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, उसके पैरों में गैंग्रीन की वजह से उसकी उंगलियां सच में गिर गईं, जो एब्सिंथ की बोतल पे बोतल पीने से आई। इसने आखिर में उसे उसके 6th फ्लोर एटिक अपार्टमेंट तक महदूद कर दिया और ये उसकी मौत का सबब बनी। तो हालांकि शैम्पेन एक दिलचस्प कैरेक्टर लगता है, लेकिन असल में उसका कैरेक्टर ही वजह है कि बहुत रिसर्चर्स उसे सस्पेक्ट के तौर पर एक्सक्लूड करते हैं। शैम्पेन की एक्स्ट्रावेगेंट एनर्जी और रिस्ट्रेंट और डिसिप्लिन की कमी उस शख्स के साथ अलाइन नहीं करती जो हज़ारों लोग 2 बैक टू बैक एल्केमिकल मास्टरवर्क्स का क्रिएटर मानते हैं। कैंसेलिएट ने भी शैम्पेन थ्योरी को बिल्कुल बकवास कहा, हालांकि अगर दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो ये वही है जो हम एक्सपेक्ट करते। मैं कहूँगा कि जूलियन शैम्पेन एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है, लेकिन एक और थ्योरी अब भी टेबल पर है, और वो ये कि फुल्कनेली सच में रियल हो सकता था। यूजीन कैंसेलिएट की मौत उम्र से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 17 अप्रैल 1982 को हुई, और अपने आखिरी सांस तक कैंसेलिएट ये कहता रहा कि फुल्कनेली ना तो वो था और ना ही शैम्पेन। उसने इस बात पर जोर दिया कि फुल्कनेली था, एक असली एल्केमी का मास्टर, एक जो राज ढूंढ चुका था, एक जो अमर हुआ, और एक जो लिटरली डिवाइन एंड्रोजाइन में इवॉल्व हुआ। कैंसेलिएट ने अपनी पर्सनल थ्योरी भी जाहिर की कि फुल्कनेली का टीचर ओरिजिनल मास्टर कौन हो सकता था। वो कहता है, जो कोई भी पुराने एल्केमिकल किताबों का इल्म रखता है वो ये बेसिक प्रेमिस एक्सेप्ट करेगा कि मास्टर से प्यूपिल तक ओरल इंस्ट्रक्शन सबसे कीमती है। फुल्कनेली ने इसी तरह अपनी इनिशिएशन ली। बेसिल वैलेंटाइन मेरे मास्टर का इनिशिएटर था। ये बेसिल वैलेंटाइन 15वीं सदी का एक जर्मन एल्केमिस्ट था जो अपने ज़बरदस्त केमिस्ट्री इल्म के लिए मशहूर था, जिसे मॉडर्न केमिस्ट मानते हैं कि वो अपने वक्त से 10 साल अगर सदियों नहीं आगे था। दिलचस्प बात, हालांकि बेसिल वैलेंटाइन के राइटिंग्स इम्प्रेसिव और बहुत रियल हैं, उसके खुद के होने का कोई सबूत नहीं। उसका नाम किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड पर नहीं आता और उसके पोर्ट्रेट्स भी फैब्रिकेटेड होने की तस्दीक हुई है। इसके अलावा जबकि वैलेंटाइन का जन्म 1394 में हुआ कहा जाता है, उसकी सबसे पहली पब्लिकेशन 1602 में आती है, 200 साल से ज़्यादा बाद। लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिला शक एक असली एल्केमी मास्टर ने लिखी थी। ये कोई हैरत की बात नहीं कि बहुत लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि वैलेंटाइन ने मैग्नम ओपस हासिल किया और इतना लंबा जिया कि उसने लास्ट एल्केमिस्ट फुल्कनेली को ट्रेन किया। लेकिन ये देखते हुए कि दोनों ने कंप्लीट एनोनिमिटी को तरजीह दी, शायद वो एक ही थे, इमॉर्टल एल्केमिस्ट के साथ आप कभी सच में नहीं जान सकते। हमारे पास बस कहानियाँ, थ्योरीज और एक एलिक्सर के अफसाने जो पॉसिबिलिटीज़ से परे हैं। देखने के लिए शुक्रिया।
اگر آپ نے اس انویسٹیگیشن کو انجوائے کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ مجھے اگلا امورٹل الکیمسٹ کون سا کور کرنا چاہیے۔